ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تقوی کے پہاڑ انسان تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور باری باری حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فراہم فرمائی اور آئے تو اپنی حیت جو ہے تبدیل نہ فرمائی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اپنی حیت تبدیل کر لی، اپنے گھر میں بلا تکلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی مبارک سے جو ہے تہبند جو ہے وہ اترا ہوا تھا، تو پنڈلی مبارک سے تہبند اترا ہوا تھا اور جو بھی پہنا ہوا تھا آقا انعامدار حبیب کبریا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم بے تکلف ہو کر بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان آنے لگے تو کہا انہیں کہو رک جاؤ۔ رکے، اپنی پنڈلی مبارک جو ہے وہ کپڑا ڈالا اور فرمایا کہ آ جائیں۔ جب آئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں، میرے بابا آئے تو آپ حیت نہیں تبدیل فرمائی، حضرت عمر فاروق آئے تب بھی نہیں فرمائی، تو حضرت عثمان پر یہ کیوں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا فرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ غسل خانے میں بیت الخلاء میں نہاتے ہیں تو تہبند کپڑا باندھ کر نہاتے ہیں، ان کو اتنی شرم حیا آتی ہے کہ میں برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر میں نہیں نہاتا۔ تو ایسے با حیا انسان تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی، دوسری بیٹی دی، پہلی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی دی، دوسری بیٹی جب فوت ہوئی تو اس کے بعد فرمایا کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے نکاح کرتا چلا جاتا۔ کیا محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت عثمان سے، کیسی محبت ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی حیا اور تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ایسی چیزوں کو تو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے پہاڑ انسان تھے۔ تو جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بیت المال میں پیسہ نہیں ہے اور جنگ کے لیے تیاریاں کرنی ہیں، مال و متاع چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی ہاتھ مبارک میں تھما دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ آج کے بعد اے عثمان تو کوئی عمل نہ کرے، اللہ کو یہ قبول ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی دی کہ عمل ہی نہ کرو، لیکن ان کی فضیلت ہے اور خوشخبری دی۔ تو ہاتھوں میں ادھر ادھر جو ہے جیسے چونیاں اٹھنیاں پہلے دور میں تھیں یا آج کے دور میں سکے والے ہیں، تو وہی تھیلی ادھر آپ پھینکتے، ادھر پھینکتے، دوسرے ہاتھ پر فرماتے عثمان تیرا یہ دینا اللہ کی رضا کی خاطر اتنا قبول ہوا ہے، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے تو اللہ پاک نے آپ کی بخشش فرما دی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے شین بھائیوں کو، اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کوئی ویسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ذی-النورین، دو نوروں کا جو ہے خاوند، دو نوروں والا۔ تو ایک دفعہ جنگ پہ نہ بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تجھ سے راضی ہے، تو جو ہے اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ رہے، بیمار تھیں تو اس کی تیمارداری کے لیے رہو۔
تو جنگ میں جانے کا جو ہے ثواب اللہ پاک تجھے یہیں عطا فرمائیں گے۔ کیا ان کی پرسنالٹی، کیا ان کی جو ہے مقام ہے۔ تو میرے شین بھائیوں کو چاہیے کہ میں دیکھتا ہوں سبیلیں چلاتے ہیں، اور چلانی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سلام اللہ علیہما، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی یاد میں بانٹنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن استعمال کرنے پر، اور یہ جب کھیر بانٹتے ہیں نیاز حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو مٹی کے برتنوں میں، یار افسوس کی بات ہے، مٹی کے برتن تو تمہیں پیارے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد آپ کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے۔ دوہرے داماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، تو آپ کو نسبت، مٹی کی نسبت نبی پاک سے ہوئی تو آپ کو پسند ہے، ہزاروں کے پیسے لگا کے۔ بہت کمال بات ہے کہ مٹی کے برتن لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی ہیں، وہ لے کر اس میں کھیر بانٹتے ہیں، کیونکہ مٹی کے جو برتن ہیں وہ نسبت ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹی کی نسبت ہونے سے وہ اتنے مقدس ہو گئے۔ میرے حضرت عثمان میرے نبی پاک کی بیٹی کے ساتھ ایک بستر پہ سونے والے مقدس کیوں نہ ہوئے؟ ان کا اتنا مقام گر چکا ہے کہ آپ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کہیں، ہرگز نہیں۔ تمہاری محبت کو سلام ہے کہ نبی پاک کو مٹی کے برتن پسند تھے، مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں آپ، مٹی کے برتن استعمال کرنا، لیکن نبی پاک کے صحابی جن کو معیت حاصل ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار جنت کی بشارت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنے تقوی کے پہاڑ، غسل خانے میں نہاتے، برہنہ نہ نہاتے، کپڑا پہن کر، تہبند پہن کر نہاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ ان سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ تو میں گزارش کروں گا میرے پیارے شین بھائیوں، میں تنقید نہیں کرتا، لیکن خدا را جس گھوڑے کی نسبت میرے حسین سے ہو جائے اس کی تو شبیہیں بنا کر تم عزت کرتے ہو۔ میرے نبی کے ساتھ نسبت حضرت عثمان کی کیسی نسبت ہے کہ اس نسبت کو تم جھٹلا دیتے ہو۔ تمہیں کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تم یہ تو سوچ لیتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کیسی نسبت ہے، اب بھی ان کے روضے میں مدفون ہیں، معیت حاصل ہے، اور حضرت عمر فاروق ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مدفون ہیں، ان کو معیت حاصل ہے۔ مٹی کی نسبت ہونے سے وہ اتنا مقدس ہو گئے، مٹی کی نسبت ہونے سے اتنا مقدس ہو گئے کہ تم ہزاروں کے پیسے لگا کر، مٹی کے برتن خرید کر اس میں نیاز بانٹتے ہو۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، نیاز حرام ہے، یہ ہے، فلاں ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ علماء کا کام ہے۔ اللہ پاک مجھے بخشے، میں تنقید سے بالا تر ہو کر کہہ رہا ہوں میرے شین بھائیوں، خدا را مٹی کے برتن کی نسبت نبی پاک، ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے مٹی کی، تو تم مٹی کے برتن استعمال کرتے ہو۔ بجا سلام ہے آپ